ڈیرہ اسماعیل خان میں 12 اکتوبر 2014 مجھے آج بھی یاد ہے، حق نواز پارک بہت بڑا پارک ہے، اس پارک میں ہمارا عقیدہ ختم نبوت کا پروگرام تھا۔ مجھے پاکستانی ایک ایجنسی سے کال آئی، اس وقت جو عین جلسہ شروع تھا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا جلسہ شروع ہے؟ میں نے کہا جی الحمدللہ شروع ہے۔ کس نے بیان کیا ہے؟ میں نے کہا جی فلاں نے۔ آپ کون کر رہا ہے؟ جی فلاں۔ اس کے بعد کون کرے گا؟ جی فلاں۔ آپ کا چیف گیسٹ مہمان خصوصی کون ہے؟ جی فلاں۔ اچھا، یہ جلسہ کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ مجھے پتہ ہے نا 8 سوال کر کے ایک سوال وہ اپنے کام پر آئیں گے کہ میرے منہ میں نوالا رکھ کے آپ نے گلوانا کیا ہے؟ میں نے کہا جی کسی کے خلاف نہیں ہے۔ مفتی صاحب یہ کیسے کر رہے ہیں؟ کسی کے خلاف ہے؟ جی کسی کے خلاف نہیں ہے۔ تو پھر کیوں جلسہ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، ہمارا نظریہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اس معنی میں رسول اللہ آخری نبی ہیں، لہٰذا ہم آخری نبیوں نے کے دلائل اپنی عوام کو سمجھا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہے شراب گناہ ہے، اب شرابی کو کوڑے لگیں گے تو وہ تو اس کا مسئلہ ہے، میں تو اپنے شراب کے دلائل ہی دے رہا ہوں اور مت کے۔ جب اس نے سنا نا تو اس نے کہا جی بات تو آپ کی بہت اچھی ہے، لیکن دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف جلسے کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہم دین کے لیے کرتے ہیں۔ وہ دن اور یہ دن مجھے کبھی کسی جلسے میں، چھوٹے اور بڑے جلسے میں، کبھی کسی خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کیوں؟ لفظ آپ سیدھا بولیں۔ یہ میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ جس شخصیت کو آپ اور ہم سب جانتے ہیں، شاید آپ ان کے قریب رہے ہیں، میں ان سے تھوڑا دور رہا ہوں، لیکن میں ان کے قریب رہ کر کچھ مسائل سیکھے ہیں۔ حجت اللہ فی الارض، حال ہی میں وفات پائی ہے حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ علامہ خالد محمود واقعی علامہ ہے۔ میں کہتا ہوں سیالکوٹ کی دھرتی نے 2 علامہ دیے ہیں، ایک علامہ اقبال اور ایک علامہ خالد محمود۔ یار اس بندے پہ ذہانت ختم ہے۔ فرمانے لگے کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، حضرت مولانا کاندلوی رحمہ اللہ، اور اسی طرح اکابر مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ، ان سب نے طے کیا کہ خالد محمود تو لندن میں جا کے مرزائیت کے خلاف اور ختم نبوت کے عقیدے کے پرچار میں کام کرے گا۔ لندن جس کا خود کاشتہ پودا مرزائیت ہے، وہاں جانا، جنہوں نے مرزائیت کو وجود دیا ہے، وہاں جا کے دیار غیر میں زبان بھی میری نہیں، علاقہ بھی میرا نہیں، قومیت بھی میری نہیں، مزاج و ثقافت و تہذیب بھی میری نہیں، وہاں پہ جا کے کام کروں۔ اور انگریزوں سے ہمارا پرانا پھڈا 1857 کی شاملی کا، علامہ صاحب کہتے ہیں جب میں گیا تو میرے سامنے کئی چیلنجز تھے۔ جب میں وہاں پہنچا، کام ہم نے شروع کیا اسلامک سینٹر کے نام سے، تو جو اپنے ہوتے ہیں نا کچھ، تو اپنوں میں سے کچھ لوگوں نے، چلو میں نام لے کر بتاتا ہوں، جن کو علماء دیوبند سے چھیڑ ہے، جن کی پگڑی ایک خاص رنگ کی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو دیوبندی ہے نا ایسے وہابی نے۔ حالانکہ دیوبندی اور وہابیوں کا ایسے ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے جیسے مسلمانوں اور عیسائیوں کا ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے۔ ہم دیوبندی، ہم وہابی نہیں ہیں۔ وہ خواہ سے ہمارے اوپر چھاپ لگائی انہوں نے کہہ دیا ہے وہابی نے، اے دارالعلوم دیوبند انہوں نے مدرسہ ہے، یہ انگریز کے خلاف تھے، اور یہ آپ کے پاس انگلینڈ آ کے آپ کی حکومت کو برباد کر رہے ہیں، لہٰذا ان کا کلا کما کرو، وہ حکومت کے جا کے کان بانو تاکہ ہم اپنے کام چلاتے رہیں۔ علامہ صاحب کہتے ہیں میں پاکستان سے مجھے کال آئی وہاں کے اسلامک سینٹر سے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک سوال نامہ آیا اور 15 یا پتہ نہیں 20 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ ہے سرکار کی طرف سے۔ اس میں بہت سے سوال ہیں، کچن میں کیا پکتا ہے، مدرسے میں کمرے کتنے ہیں، طلباء کا کھانا پینا۔ ایک سوال انہوں نے درمیان میں رکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کیوں بنا تھا، اس کا کیا جواب لکھیں ہم؟ تو علامہ صاحب نے کہا کہ خبردار سب کو روک دو، میں جب تک نہ ہوں نا آپ نے کچھ نہیں لکھنا، میں آتا ہوں پھر اس پر مشورہ کر دوں۔ علامہ صاحب نے پاکستان سے فلائٹ پکڑے، انگلینڈ پہنچے، علماء کو جمع کیا، سارے محتممین وہاں بیٹھے۔ تو علامہ صاحب نے کہا آپ کو نہیں پتہ، جب فٹ بال کھیلی جاتی ہے نا تو گول میں نے ادھر کرنا ہے، تو میں ادھر پھینکوں گا، اس کو آنکھ سے اشارہ کروں گا، اپنا بندہ ادھر پھینک دے گا۔ بظاہر مخالف ٹیم سمجھے گی تو ادھر پھینک رہا ہے، ان کی توجہ وہاں پہ کم آئے گی۔ یہ جو 20 سوال ہے نا، یہ 19 ایسے غیر متعلق ہیں۔ اصل یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کیوں بنا۔ اب دارالعلوم دیوبند کیوں بنا تھا، ہم میں سے کسی سے کوئی پوچھے نا تو ہم نے یوں کرنا ہے، اے انگریز دی فلانی تیڑی، اے انگریز دی مقاسی اینج کیتا سی تو یہ ہے نا، پھر ہم نے کہنا ہم نے تو حق بولا ہے، ہم نے سچ کہا ہے۔ اب حق کے بھی تو کئی حق ہوتے ہیں نا کہ کیسے حق بولنا ہے، کس جگہ بولنا ہے۔ تو علامہ صاحب نے کہا کہ ایسی بات لکھو جھوٹ بھی نہ ہو
اور جنہوں نے ہمارے خلاف شکایت لگائی ہے ان کی بھی منہ میں مٹی پڑ جائے۔ تو انہیں لکھا کہ دارالعلوم دیوبند اس لیے بنا کہ ہندوستانیوں کی انگریز سے جنگ ہوئی، دیوبندیوں کی نہیں، دیوبندی بھی تو اس وقت ہندوستانی تھے نا، ہندوستانیوں کی انگریز سے جنگ ہوئی، رائے عامہ کا حالات متاثر ہو گیا، تو دیوبند کے علماء نے مدرسہ بنایا کہ جو لڑنے والے ہیں وہ لڑنے کے ساتھ پڑھنے کی طرف آ جائیں، تاکہ پڑھیں گے تو وہ تب لڑیں گے نا جو دین کے مطابق اور پوری ترتیب میں۔ بس بہرحال یہی لکھا کہ لڑنے سے پڑھنے کی طرف بلانے کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا۔ سن 1970 اور سن 2021 جو مسائل ہمارے پاکستان میں مدرسوں کے ساتھ ہیں نا، آج تک انگلینڈ میں نہیں ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ آپ نے کیا جواب دینا؟ یہ فتنے کے خلاف کام کرنے کا نہج، یہ ہے طرز۔ ہم لوگ اپنے اکابر کا مسلک لیے ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن اکابر کے منہج سے ہم ہٹ گئے ہیں۔ مسلک اور منہج کا مطلب، مسلک مانا جو انہوں نے ہمیں دین کے دلائل سمجھائے ہیں، منہج کا مانا جو طرز انہوں نے اختیار کیا۔ ہم اس طرز پہ چلیں نا تو اللہ کی قسم مان لیا مسائل پیدا نہ ہو، کبھی بھی مسائل پیدا نہ ہو۔ تو ہم نے فتنے کے خلاف کام کرنا ہے، لیکن ایسے جس پر ہمارے لیے مسائل پیدا نہ ہو۔